تو سب سے پہلے آ جاتے ہیں فرض. شریعت اس کے کرنے کا اس طرح مطالبہ کرتی ہے کہ کوئی اگر اس کو نہیں کرے گا تو وہ حرام کا مرتکب ہوگا. فرض کا جو مقابل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حرام. واجب کا جو مقابل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مکروہ تحریمی. یعنی جو فرض کو چھوڑ دے گا وہ کس کا مرتکب ہوگا؟ حرام کا مرتکب. جیسے نماز فرض ہے تو جو نماز کو چھوڑے گا تو وہ کس کا مرتکب ہوگا؟ حرام کا مرتکب ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح واجب کو چھوڑنے والا کس کا مرتکب ہوگا؟ مکروہ تحریمی. جیسے مثال کے طور پر عشاء کے 3 وتر یہ واجب ہیں تو جو اس کو چھوڑے گا تو وہ کس کا مرتکب ہوگا؟ مکروہ تحریمی کا مرتکب ہوگا. ٹھیک ہے. مکروہ تحریمی گناہ صغیرہ ہوتا ہے. حرام گناہ کبیرہ ہے اور مکروہ تحریمی گناہ صغیرہ ہوتا ہے. اب گناہ کبیرہ صغیرہ پر انشاءاللہ پھر ہم کبھی کلام کریں گے. تو فرض اس کی سب سے زیادہ تاکید ہوتی ہے. شریعت اس قدر تاکید کے ساتھ مطالبہ کرتی ہے کہ کوئی اگر اس کو ایک بات بھی چھوڑے گا تو وہ حرام کام کرنے والا شمار ہوگا. کیا کرنے والا شمار ہوگا؟ حرام کام کرنے والا شمار ہوگا. کہیں گے کہ بھئی اس نے حرام کام کیا. ایک وقت کی نماز بھی چھوڑ دی تو کیا کیا؟ حرام کام کیا. اسی طرح واجب اس کا بھی شریعت کی جانب سے مطالبہ ہے لیکن فرض کے مقابلے میں شریعت اس میں تاکید تھوڑی سی کم کر دیتی ہے. تو اس واجب کو چھوڑنے والا کیا ہوگا؟ مکروہ تحریمی کرنے والا ہوگا. مکروہ تحریمی یہ گناہ صغیرہ ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر میں نے بتایا عشاء کے وتر اگر کسی نے چھوڑ دیے تو عشاء کے وتر یہ واجب ہیں تو اگر کوئی عشاء کے وتر چھوڑ دے گا تو وہ کیا ہوگا؟ مکروہ تحریمی کرنے والا شمار ہوگا. یعنی گناہ صغیرہ کرنے والا شمار ہوگا. سنت موقدہ اس کا بھی شریعت کی جانب سے مطالبہ ہے لیکن فرض و واجب کے مقابلے میں تھوڑا سا کم ہے کہ جو سنت موقدہ کو چھوڑے گا تو وہ اساءت کا مرتکب ہوگا. اساءت مانا برا کام کرنے والا. اب جیسے ظہر سے پہلے کی جو 4 سنتیں ہیں یہ سنت موقدہ ہیں. فجر سے پہلے کی 2 سنت موقدہ ہیں. تو یہ جو سنت مؤکدہ ہے اس کو جو چھوڑے گا تو ہم کہیں گے کہ اس نے اساءت کیا ہے. کیا مطلب؟ برا کام کیا ہے. ہم بولیں گے برا کام کیا ہے. گناہگار ابھی ہم نہیں کہیں گے اس کو. گناہگار نہیں کہیں گے. لیکن اگر مثال کے طور پر یہ 2 سے زیادہ مرتبہ کرے گا, مثال کے طور پر 3 بار 4 بار عادت بنا لے گا, تو جو سنت مؤکدہ کو چھوڑنے کی عادت بنا لیتا ہے پھر وہ گناہگار ہوتا ہے. سنت مؤکدہ کو چھوڑنے کی جو عادت بنا لے گا, جو سنت مؤکدہ کو بار بار چھوڑے گا تو پھر وہ گناہگار کہلائے گا. مثال کے طور پر کوئی ایسا شخص ہے جو ظہر کی سنتیں پڑھتا ہی نہیں ہے, تو دیکھیں اگر اتفاقی طور پر ایسا ہوا کہ اس نے ایک بار چھوڑ دی اور بلا عذر چھوڑی, ہم کہیں گے برا کام کیا, ایسا نہیں کرنا تھا. دوسری بات بھی چھوڑی لیکن اس نے عادت ہی بنا لی کہ وہ ظہر کی سنت مؤکدہ ترک کر دیتا ہے. وہ صرف ظہر کے 4 فرض پڑھتا ہے اور بعد میں 2 سنت 2 نفل پڑھ لیتا ہے, تو ہم کہیں گے کہ یہ گناہگار ہے. سنت غیر مؤکدہ شریعت اس کو بھی کرنے کا حکم دیتی ہے لیکن اس میں تاکید نہیں ہے. اس میں تاکید نہیں. غیر مؤکدہ کہا نا, غیر مؤکدہ. مؤکدہ مانا تاکید کی گئی, غیر مانا نہیں. تو جس کی تاکید نہیں کی گئی اس سنت کو کہتے ہیں سنت غیر مؤکدہ. جس سنت کو کرنے کی تاکید نہیں کی گئی اسے کہتے ہیں سنت غیر مؤکدہ. ڈیفینیشن نہیں ہے یہ, میں لغوی معنی بتا رہا ہوں. ڈیفینیشن کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. تو سنت غیر مؤکدہ شریعت پسند کرتی ہے کہ اس کو کرو, مطالبہ ہے لیکن تاکیدی مطالبہ نہیں ہے. تو جو سنت غیر مؤکدہ چھوڑے گا تو وہ مکروہ تنزیہی کرنے والا کہلائے گا. مکروہ تنزیہی مانا یہ کام ناپسندیدہ ہے, گناہ نہیں ہے. یعنی اگر کوئی سنت مؤکدہ کو چھوڑے گا تو ہم کہیں گے مکروہ تنزیہی کا عمل کیا ہے اس نے, یعنی وہ کام کیا ہے جس کو شریعت ناپسند کرتی ہے. شریعت کہتی ہے یہ گناہ تو نہیں ہے لیکن ناپسند ہے. شریعت پسند یہ کرتی ہے کہ سنت غیر مؤکدہ کو بھی اختیار کرے. 5ویں چیز ہے مستحب. یعنی مستحب بھی شریعت کی جانب سے وہ حکم ہے کہ جس کو شریعت پسند کرتی ہے. اس میں بھی تاکید نہیں ہے. مستحب بھی وہ اچھا عمل ہوتا ہے, شریعت اس کو کرنا پسند کرتی ہے لیکن اس شریعت کی جانب سے اس کو کرنے کی تاکید نہیں ہوتی. تو مطالبہ تو ہے لیکن تاکید نہیں ہے مطالبے میں. تو جو مستحب کو چھوڑے گا وہ کس کا مرتکب کہلائے گا؟ خلاف اولا. جو مستحب کو چھوڑے گا کس کا مرتکب کہلائے گا؟ خلاف اولا. یعنی ایسا نیک کام اگر مثال کے طور پر کوئی چھوڑ دے ہم بولے کہ خلاف اولا کام کیا, افضل نہیں ہے. افضل یہ تھا کہ بھئی یہ کام کر لیتا. جیسے دینی کتابوں کو چھونے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے,
اچھا کام ہے کہ بھئی دینی کتاب نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت موقدہ، نہ غیر مستحب ہے کہ بھئی آپ کوئی دینی کتاب پڑھنا چاہ رہے ہیں تو مستحب ہے کہ آپ باوضو چھوئیں اس کو. تو مباح وہ ہوتا ہے کہ شریعت اختیار دیتی ہے کہ بھئی کرنا چاہو تو کرو، نہ کرنا چاہو تو نہ کرو. اچھا کھانا کھانا مباح ہے، اچھا لباس زیب کرنا مباح ہے، پکنک پر جانا مباح. اس مباح کام کے اندر اگر آپ اچھی نیتیں شامل کر لیں گے تو پھر اس میں ثواب بھی ہو جائے گا.